بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں۔ اس وقت لاہور سیاست کا مرکز و محور ہے، اور لاہور میں ہے ایک زمان پارک، اور زمان پارک میں ہے وزیر اعظم سابق عمران خان صاحب۔ ان کو عام طور پہ کھلاڑی سمجھا جاتا تھا کہ وہ کھلاڑی ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو کچھ آتا نہیں ہے، پالیٹکس ان کے نزدیک سے بھی نہیں گزری، اور ان کو بہت ہی لائٹ لیا جا رہا تھا۔ اور خاص طور پہ جب ان کو گرانا تھا وزیرِ تحریک عدم اعتماد، تو سب کو یہی کہا گیا تھا کہ بس اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، ختم، فنش، اس کا چیپٹر کلوز، یہ قصہ پارینہ بن چکا ہے۔ اس طرح کی باتیں کی جا رہی تھیں، اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ بندہ کتنا لکی ہوگا اور آنے والے دنوں میں وہ کتنی مصیبتیں کھڑی کرے گا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، پھر آگے بڑھتا ہوں، کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ اب تک عمران خان صاحب جو ہیں، جتنے بھی انہوں نے اقدامات کیے، وہ اب تک وہ اور ان کی ٹیم ناک آؤٹ کر رہی ہے 14 جماعتی اتحاد کو، جس میں پولیٹیکل پنڈتس، بڑے بڑے نامور سیاستدان ہیں، ان کو ناک آؤٹ کر رہی ہے۔ اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کھلاڑی اتنا اچھا کھیل سکتا ہے، کیونکہ سب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ کھلاڑی ہے، اس کو کرکٹ کے علاوہ کچھ پتہ نہیں ہے، پالیٹکس میں آ گیا ہے، پالیٹکس کی اس کو الف بے کا نہیں پتہ، یہ سفارت کاری نہیں سمجھتا، یہ گفتگو کرنا نہیں جانتا، یہ اس کو اندازہ نہیں ہے، یہ کمپرومائز نہیں کر سکتا، تو راستہ نکالنا ہوتا ہے، یہ بند گلی میں پہنچ گیا ہے۔ اس طرح کی باتیں کی جا رہی تھیں، اور جب اس تحریک عدم اعتماد کے ذریعے تختہ الٹنا تھا، حکومت کا ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بڑے بڑے فیصلے کیے جا رہے تھے، ملاقاتیں ہو رہی تھیں، خفیہ ملاقاتیں ہو رہی تھیں، پلاننگ تبدیل کی جا رہی تھی، تو یہ کہہ رہا تھا کہ بس یہ چٹکی مارتے ہی ختم ہو جائے گا، فنش، عمران خان صاحب کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ اس طرح کی باتیں کی جا رہی تھیں، بڑے بڑے اچھے لطیفے سنائے جا رہے تھے۔ لیکن پھر یہ لانگ مارچ کا آیا، پھر گولیاں لگ گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی بچا لیا۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جی یہ آ رہے ہیں، اب پنڈی میں انہوں نے اپنا انتخاب کیا جگہ کا، پنڈی میں آئے، انہوں نے ایک تقریر کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم اب پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کریں گے، اور اب ہم اس سسٹم سے باہر آ رہے ہیں۔ اس وقت یہ کہا گیا کہ عمران خان جو ہیں وہ بالکل انہوں نے تو دھوکہ دیا ہے، اور یہ کیا بات ہوئی کہ جی وہ آئے ہیں اور اسلام آباد میں نہیں آئے اور ایک تقریر کر کے چلے گئے۔ تو یہ کہا گیا، بلکہ یہ سوشل میڈیا پہ اور ہر جگہ یہ خبریں چلیں کہ یہ عمران خان صاحب نے ایک بس پتلی گلی سے نکل گئے ہیں، اور اب ان کے پلے کچھ نہیں رہا گولیاں لگنے کے بعد۔ لیکن اس کے بعد پھر ایک اور سٹیپ آیا، پھر انہوں نے کہا کہ میں صلاح مشورہ شروع کر دیا، انہوں نے پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی کا۔ ان شارٹ انہوں نے کہا جی کہ ہم تحلیل کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ بہت ہی خطرناک انہوں نے لوز بال کروا دی ہے، اور وہ بالکل پٹ گئے ہیں۔ ابھی 4-5 دن سے کھیل چل رہا ہے، اور انہوں نے اناؤنس کر دیا، چودھری پرویز الہی صاحب کو ساتھ بٹھایا، محمود خان صاحب کو ساتھ بٹھایا، دونوں وزرائے اعلیٰ کو، اور انہوں نے اناؤنس کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے باجوہ صاحب کی بھی کلاس لی، ٹھیک ٹھاک کلاس لی۔ اور اس کے بعد پھر چیزیں جو آئیں وہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور چودھری پرویز الہی صاحب کا انٹرویو آ گیا، اس کے بعد کہا گیا کہ یہ تو بالکل کہانی ختم ہو گئی، کیونکہ اب باجوہ صاحب آ گئے ہیں، باجوہ صاحب نے ٹیلی فون کال کر دی ہے، اور پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہتی ہے کہ یہ سسٹم چلتا رہے، اور اس طرح۔ اس کے بعد تحریک عدم اعتماد سبمٹ کر دی گئی۔ تحریک عدم اعتماد سبمٹ کرنے کے بعد ساتھ ہی گورنر صاحب نے کہا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں۔ اب یہ دونوں باتیں تھیں، چلیں تحریک عدم اعتماد کا تو پتہ ہی تھا، لیکن جب تحریک عدم اعتماد آ گئی تو پھر اعتماد کا ووٹ لینے کا کیسے کہا گیا، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ ون پنچ فائٹ چل رہا ہے، اور اب تک عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم ناک آؤٹ کر رہی ہے، مسلسل ناک آؤٹ کر رہی ہے۔ پچھلی 2-3 ویڈیوز آپ سن لیجئے گا، اس میں کافی باتیں میں بتا چکا ہوں، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ پہلی دفعہ میں نے ان کو بے یار و مددگار پایا، اور ایسے لگا کہ وہ وزیر داخلہ نہیں ہیں، بلکہ وہ وزیر مذاکرات ہیں۔ لیکن خبر کیا تھی کہ یہ اعتماد کا ووٹ، یہ سارا پلاننگ کہاں پہ ہوئی، کیوں اچانک ہو گیا، لیکن اس میں بہت ساری غلطیاں کر گئے، اور وہ غلطیاں جو ہیں ان غلطیوں کو ہی عمران خان اور ان کی قانونی اور سیاسی ٹیم نے خوب کھیلا، اور اب تک اس سارے کے سارے معاملے کو رگیت کے رکھ دیا ہے، اور اب آہستہ کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا ہے کہ اب منتیں کی جا رہی ہیں، بیک گراؤنڈ میں بیک ڈور چینل پہ منتیں کی جا رہی ہیں، منت سماجت کی جا رہی ہے، اور عمران خان صاحب کو راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب آپ آئیں، بیٹھ کے بات کرتے ہیں، آپ اسمبلیاں تحلیل نہ کریں، اس طرح اسمبلیاں تحلیل کریں گے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ ادھر راجہ پرویز اشرف قومی اسمبلی کے اسپیکر، جب شاہ محمود قریشی صاحب نے خط لکھا
اور اس کا جواب نہیں آ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں، جناب اسپیکر قومی اسمبلی ہمارے استعفے منظور نہیں کر رہے۔ تو فوری راجہ پرویز اشرف صاحب نے بھی اس خط کا جواب دے دیا کہ جناب میں بیٹھا ہوں، آئیں اور آ کے استعفوں کا پروسیس مکمل کرتے ہیں۔ وہ ایک فیس سیونگ یا فیس سیونگ نہیں بلکہ کہنا چاہیے ایک ضابطے کی کارروائی پوری کی ہے راجہ پرویز اشرف صاحب نے۔ انہوں نے استعفے منظور نہیں کرنے، کسی بھی صورت میں منظور نہیں کرنے، اور یہ الٹیمیٹلی معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گا، کیونکہ اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ آئین، قانون، عدالتی فیصلے سب ایک طرف ان کو نہیں مانا جا رہا، بلکہ صرف یہ ہے کہ اپنی سروائیول کی جنگ ہے، سروائیو کیسے کرنا ہے، بائی ہک اور کروک کو جیسے بھی ہے وہ سروائیو کرنا ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ سروائیول کے پیچھے صرف مراسا سرکار ہی نہیں ہے، بلکہ وہ گمنام کریکٹر بھی ہیں جو گمنامی کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ صرف کہتے ہیں کہ ہم گمنامی کی زندگی بسر کرنا چاہ رہے ہیں۔ پچھلے دنوں پھر انہوں نے اپنا نام پیدا کرنے کی کوشش کی اور اس کے حصے میں بدنامی آئی، اور اس بدنامی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے گھر والے بھی چھوڑ گئے، اور پیرنٹل ڈپارٹمنٹ نے بھی وارن کر دیا کہ جناب یہ کام نہیں چلے گا، اب آپ گمنام ہی رہیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگر آپ نے گمنامی سے نکل کے باہر آئے تو پھر بدنامی جو ہے وہ ہوگی، اور اس کو روکنے کے لیے ہم کچھ کر نہیں سکیں گے۔ عمران خان صاحب سے بھی رابطہ کیا گیا اور کہ جناب اب ان کا نام لینا چھوڑ دیں۔ باجوہ صاحب نے پچھلے دنوں رابطہ کیا، 2-3 نہیں بلکہ کئی افراد سے۔ عمران خان صاحب کو باقاعدہ سفارش کی گئی کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے تو کچھ نہیں کیا، اور میں تو بالکل بڑا سنسیئر تھا۔ ایک طرف تو وہ یہ کہہ رہے تھے جو عمران خان صاحب کے جاننے والے ہیں، جن کی عمران خان صاحب بات سنتے ہیں، تو مہربانی کریں کہ باجوہ صاحب، انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ نہ کریں، لیکن دوسری جانب کچھ صلاح مشورے بھی باجوہ صاحب کر رہے تھے، اور وہ مشورے بہت ہی بڑے قیمتی مشورے کر رہے تھے، اور اگر وہ مشورہ انہوں نے ان کچھ صاحب لوگوں نے مشورہ دے دیا اچھا، اور وہ یہ تھا، چلے میں آپ کو پھر اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا مشورے کیے اور پھر مشوروں کا جواب کیا آیا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے، امپورٹنٹ ایشو ہے کہ بہرحال عمران خان صاحب کی منت شماریت چل رہی ہے، تو عمران خان صاحب ابھی یہ اس پہ سوچ ہی رہے تھے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے سارے کا سارا بھانڈا پھوڑ دیا، اور چودھری پرویز الہی صاحب نے تو بلکہ ایک احسان کیا، انہوں نے سارا کھیل ہی اوپن کر دیا کہ بھئی باجوہ صاحب مجھے فون کر رہے ہیں تو بتایا جائے کہ باجوہ صاحب کس کے پلیئر ہیں، تو انہوں نے تو ساری بات کھول کے رکھ دی کہ جناب یہ ہو رہا ہے، اب ہمیں بھی تو کوئی گائیڈ کریں۔ بہرحال یہ سارے سیگمنٹ سے جی ہوا یہ ہے کہ خان صاحب اور ان کی لیگل ٹیم، ان کی سیاسی ٹیم جو ہے وہ ابھی تک مات دیے ہوئے ہیں زرداری صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو، 14 جماعتی اتحاد کو، لیکن مجھے کچھ اور چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ کہیں اس سارے کھیل کے اندر کوئی اور ہی کھیل تو نہیں پک رہا، کوئی اور کھیل تیار ہو رہا ہے جس میں الٹیمیٹ جو لوزر ہیں وہ مسلم لیگ نواز ہو، اور مسلم لیگ نواز دیکھتی رہ جائے اور باقی سارے پولیٹیکل پلیئرز اپنا اپنا کام دکھا جائیں۔ مجھے یہ شک پڑ رہا ہے، اس کی ریزن ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے اب اس کے مذاکرات چل رہے ہیں، اور مذاکرات چل رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے، اور 15 سیٹیں وہ جو بات کی گئی 45 سیٹیں، وہ 45 سیٹیں اس طرح سے نہیں ہیں، 15 قومی اسمبلی کی نشستوں پہ بات ہو رہی ہے، اور ہر قومی اسمبلی کے سیٹ کے نیچے 2 حلقے جو ہوتے ہیں وہ صوبائی ہوتے ہیں، یعنی 15 حلقے مانگے جا رہے ہیں، اور 15 حلقوں کا مطلب ہے 15 قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی 30 سیٹیں، اس طریقے سے یہ 45 بنتی ہیں۔ ظاہر ہے جب آپ قومی اسمبلی کی سیٹ مانگیں گے تو اس کے نیچے جو ہے ایم پی ایس بھی آپ کی خواہش ہوگی کہ ہمارے ہوں، پھر پورے کا پورا حلقہ ہمارے حوالے کریں، 2 ایم پی اے ہم لے کے آئیں، ایک ایم این اے لے کے آئیں، تو یہ اس طریقے سے قومی اسمبلی میں 15 اور پنجاب اسمبلی میں 30 سیٹیں، اس پہ بات ہو رہی ہے۔ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں، ہو جاتے ہیں اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے اور 15 سیٹیں، 15 نہ سے 12 پہ ہو جائے گا معاملہ، 10 اور 15 کے ان بٹوین کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طریقے سے اسی اکارڈنگلی نیچے پھر صوبائی اسمبلی میں بھی ہو جائے گا۔ اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ تو پاکستان مسلم لیگ کاف کے لیے تو بہت ہی ون پوزیشن ہے، اور اگلا بھی الیکشن ان کا سیف ہو جائے گا، اور اگلا الیکشن آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا سکہ چل رہا ہے، اس لیے اب چودھری شجاعت صاحب بھی چودھری پرویز الہی صاحب سے رابطے میں ہیں، زرداری صاحب چودھری شجاعت صاحب سے رابطے میں ہیں، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق کل جو کابینہ کا اجلاس ہوا پنجاب کابینہ کا، اس میں چودھری پرویز الہی صاحب نے کھل کر بیان کر دیا کہ ہم
ان کے ساتھ ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا اتحاد ہے، اور یہ اتحاد برقرار رہے گا، اور آئندہ انتخابات میں بھی ہم اکٹھے جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے بڑا کیٹاگوریکلی بتا دیا۔ اب یہ ساری باتیں ہیں، اور یہ زرداری صاحب کو بھی علم تھا کہ اس تحریک عدم اعتماد اور اعتماد کے ووٹ کا جو کچھ بھی بننا نہیں ہے، اور اس لیے اس گیم میں نہ ڈالیں، اس گیم میں شامل ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے زرداری صاحب نے فوراً سی ایم شپ کی، انہوں نے کہا جی یہ بلاول اور حمزہ میں کیا فرق ہے، تو حمزہ جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ انہوں نے بڑا فراخ دلی کے ساتھ یہ بات کر دی، اور حالانکہ اگر بھئی بلاول اور حمزہ میں فرق نہیں ہے تو حمزہ شہباز کو آپ قومی اسمبلی میں وفاقی کابینہ میں کوئی نہ کوئی دے دیں، مشیر وزیر خارجہ بنا دیں، اور مشیر وزیر خارجہ کہہ رہا ہوں، مشیر بنا دیں، وزارت خارجہ ان کو دے دیں۔ تو بہرحال یہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ زرداری صاحب کو پتہ تھا کھیل کا، یہ کھیل ہے کیا، اور اس کھیل میں کچھ نہیں ملنا، اور سی ایم شپ شاید نہ ملے، چودھری پرویز الہی صاحب بھی سی ایم شپ کنٹینیو کریں گے، اور اب اطلاعات ہیں کہ ہو سکتا ہے چودھری شجاعت صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب بھی کہیں نہ کہیں ایک پیج پہ ہوں، اور پوری کی پوری پارٹی کی بات کی جا رہی ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی، ظاہر ہے 15 قومی اسمبلی کی سیٹیں، تو لہٰذا بڑے مزے کا کھیل چل رہا ہے، کھیل کے اندر کھیل، کھیل کے اندر کھیل، اور کون کس کا پلیئر ہے کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو پرویز الہی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی ہمارا اتحاد مزید مضبوط ہوگا، اور عدم اعتماد کا ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، لہٰذا ایسا کوئی نہیں ہے۔ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، اب آج پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہونا ہے، اور اس میں مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا، پی ٹی آئی اور پاکستان مسلم لیگ کا، چودھری پرویز الہی صاحب موجود ہوں گے، اور عثمان بزدار صاحب موجود ہوں گے، ان کی موجودگی میں، اور ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا اعلان کیا جائے گا۔ آج صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہے، آج دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوگا اور کس طریقے سے اپوزیشن جو آتی ہے۔ لیکن جو بات کر رہا تھا، خبر یہ تھی اعتماد کا ووٹ لینے کا کیوں کہا گیا۔ اعتماد کا ووٹ اس لیے لینے کا کہا گیا، کچھ 7 ایم پی ایز مبینہ طور پہ 7 ایم پی ایز کو انہوں نے کہا کہ آپ اٹینڈ نہ کریں، اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے آپ صوبائی اسمبلی میں نہ جائیں، ایوان میں نہ جائیں، اور اسی لیے گورنر پنجاب نے جلدی گورنر پنجاب تو کیا، گورنر پنجاب ان کو تو جو کہا گیا انہوں نے کر دیا۔ اب سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کو سیلوٹ، ان کے وزڈم کو، دور اندیشی کو، کہ وہ جو فیصلہ دے کے گئے ہیں اب لوٹے نہیں چلیں گے، لوٹوں کا ووٹ ہی نہیں ہے، لوٹے بے توقیر ہو گئے ہیں۔ اب اس کھیل کو جی تھوڑا سا اب آگے چلنا ہے، اور عمران خان صاحب ہی اس کھیل کو لے کے آگے چلیں گے، اور جب تک چاہیں گے وہ اس کو کھیلتے رہیں گے۔ اسپیکر صوبائی اسمبلی سبطین خان، وہ بھی بہت اچھا کھیلے ہیں، اور بہت ہی اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں وہ اس وقت، وہ گورنر صاحب کو بھی جواب دے رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی جواب دے رہے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کو بھی جواب دے رہے ہیں، اور پھر ایوان صدر بھی موجود ہے۔ بہرحال اچھا کھیل ہے، چلتا رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔